اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور پڑھائی بھی بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس اشتم 8th کلاس کے بچوں کا اردو کا سبق نمبر 17 جو کہ پیج نمبر ہے 103 پہ، وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کرپشن، ایک سماجی برائی۔ پہلے لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے، پڑھائی کی اور تشریح کی۔ تو اس کے لیکچر نمبر 2 میں ہم اس سبق کے خلاصہ کی طرف آتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، خلاصہ کرنے سے پہلے میں آپ کو چند اہم نکات بتاؤں گی جو کہ کسی بھی سبق کا، چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ ماسٹر لیول تک اردو کر رہے ہیں یا جس طرح بھی، مطلب جس بھی کلاس میں، اسی لیے بتانا مقصد ہے، بڑی کلاس میں آ رہی ہوں ماشاء اللہ سے۔ چند اہم نکات ہیں، ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سبق کو جب ایک دفعہ آسان معنی اور مفہوم کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ آپ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد خلاصہ لکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ نکات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ خلاصہ لکھنے کے اہم نکات کیا ہیں؟ کسی بھی سبق کا خلاصہ اس سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ 1/3 مین کہ سبق ٹوٹل اگر 4 سے 5 پیجز کا ہے تو 1.5 یا 2 پیجز تک لکھیں میکسیمم۔ اس کے علاوہ پیراگراف کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اہم نکات کو مختصراً بیان کریں۔ یہ اسٹوڈنٹس، پیراگراف کی ترتیب یعنی یہ کہ جو پیراگراف سبق پہ جس طرح جو باتیں آ رہی ہیں ان کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آخر والی شروع میں، شروع والی درمیان میں اور درمیان والی اینڈ پہ لے جائیں آپ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ دیکھیں سبق جو ہے مختلف پیراگراف میں ہوتا ہے، تو خلاصے کو آپ نے ایک ہی پیراگراف میں بتانا ہے اور پوری جو اس کی تفصیل ہے اس کو، اہم نکات کو مختصراً بیان کرتے ہوئے 1/3 تک لے کے آنا ہے آپ نے۔ اور یہ کہ جو غیر ضروری باتیں، کہانیاں، کہاوتیں، اشعار، ان سب کو آپ نے خارج کر دینا ہے، ان کو نہیں لے کے آنا ہے۔ اہم باتوں کو آپ نے مختصراً مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ لکھنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اس سبق کے خلاصہ کی طرف آتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کتاب اپنے سامنے کھولے، اہم نکات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ خلاصہ پڑھتے ہیں اس کا۔ کہ کرپشن کسی بھی معاشرے کے لیے، کرپشن یا بدعنوانی جو ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے ایک، آپ کہہ لیں کہ مار دینے والا زہر ہے۔ ہم لوگ اس کے درمیان میں کچھ اور نہیں بولیں گے، بس میں بولتی جاؤں گی، آپ لکھیں۔ جو لوگ بدعنوانی کرتے ہیں وہ بیسیکلی معاشرے میں، جو لوگ بدعنوانی کرتے ہیں وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں اور معاشرہ جو ہے مختلف بیماریوں کا فروغ پاتی ہیں، بیماریاں جس میں مایوسی، غصہ، انتقام، نفاق، یہ سب جو ہے بدعنوانی یا کرپشن کا نتیجے ہوتے ہیں۔ لاقانونیت ہو جاتی ہے، افراتفری ہو جاتی ہے، زوال آ جاتا ہے، بدامنی ہو جاتی ہے۔ اردو میں اس کے لیے ہم لوگ بدعنوانی کا، بدعملی کا یا بد اخلاقی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا بولا تھا میں نے کہ کرپشن میں اردو کے لیے بدعنوانی، بد اخلاقی اور بدکاری جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی میں اس میں ہم لوگ فساد، انحراف اور مفسد کے معنوں میں اس کا مطلب لیتے ہیں، جو عربی والے کرپشن کو۔ کرپشن کا لفظ ہر زبان، ہر ملک، ہر معاشرے کے گھنونے اور منفی کاموں کے لیے بولا جاتا ہے۔ کرپشن کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کرپشن، بدعنوانی کسی بھی معاشرے کے لیے، میں نے بولا تھا، زہر قاتل ہے، یعنی قتل کر دینے والا، زہر مار دینے والا، یعنی معاشرے کی ترقی کو یہ ختم کر دیتا ہے، وہ پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی تباہی میں کرپشن کا کردار بنیادی نوعیت کا ہوتا ہے۔ کرپشن یا بدعنوانی پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں جو ہے کارکردگی، آپ اس پہ دیکھیں، آپ مین چیزیں نکالتے جائیں۔ دنیا بھر کی حکومتوں کی کارکردگی میں شفافیت اور کرپشن کا جائزہ لینے والی عالمی تنظیمیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی متعدد
سالانہ رپورٹوں میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے وہ سب سے زیادہ بدعنوانی کا شکار ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے کئی طریقے مقبول ہیں، جن میں سے سب سے عام، پہلے میں نے 3 طریقے بتائے تھے کرپشن کا، اور تھوڑا سا بتاتی چلوں آگے۔ حکومتیں جو ہیں وہ بھی بدعنوانی کرتی ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی انسان کے اندر ہوس کی لالچ، دولت کی ہوس جو ہوتی ہے، غضب، اور آپ کہہ دیں کہ پست اخلاقی رویے، یہ بھی کرپشن کی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بڑے پیمانے پر مالیاتی ہیرا پھیری، یہ بھی کرپشن کا ہی ایک طریقہ ہے۔ یہ سارے بگاڑ انسان کو حرام خوری کے ساتھ ساتھ ان کی کئی ہولناک اور سنگین جرائم میں انسانوں کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چنانچہ معاشرے کی اصلاح اور روایات اور اخلاقی اقتدار، نیکی اور راستی کی روش، تہذیب و اخلاق میں ہم لوگ رکاوٹ نہ ڈالیں، بگاڑ نہ پیدا کریں، یہ کیونکہ یہ ساری جو ہے اوپر ہم نے بیان کی وہ ساری کرپشن کی ہی صورتیں ہیں۔ اصول قاعدے ضابطے سے ہٹ کر کیے جانے والا، کسی بھی اصول قاعدے اور رابطے سے ہٹ کے کیے جانے والا ہر کام جو ہے وہ کرپشن ہے۔ سرکاری محکموں سے لے کے حکومت تک کرپشن کے اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات، حتیٰ کہ وہ حج عمرے کے لیے بھی اہل و عیال کو لے کے جائیں تو یہ سب کرپشن میں آتا ہے۔ ان تمام جو اقسام کی کرپشن کو ہے ختم کیے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں بھی کوشش ہے، اور بہت ممالک کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ تو عصر حالت میں کرپشن کے خاتمے کے لیے سب سے جو مقبول طریقہ ہے، سب سے جو ایک کرپشن کے خاتمے کے لیے کئی طریقے ہیں، جن میں سے ایک مقبول طریقہ تو سزا و جزا کے نظام کو مؤثر بنانا، یعنی جو کرپشن کرتا ہے اس کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنے اور لوگ کرپشن کرنے سے باز آ جائیں۔ عصر حاضر میں کرپشن کا ڈیجیٹلائزیشن جو سسٹم ہے وہ بھی بہترین ایک دوسرا طریقہ ہے کرپشن کو ختم کرنے کا، جس میں ان کا براہ راست رابطہ نہیں ہوتا کام کروانے والا کا بھی، کام کرنے والا کا بھی وہ واقف نہیں ہوتی، اور ہیرا پھیری کرنا ممکن نہیں ہوتی۔ تیسرا طریقہ کرپشن کا ہے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کا ہے۔ اگر ریاست جو ہے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے تو انہیں کرپشن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ غلط راستے سے بچانے کے لیے حکومت جو ہے لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات کے لیے ایسے اقدامات کرے کہ کسی حد تک ممکن ہو کہ ان کے کردار میں کرپشن آئے ہی نہ، ان کی ساری بنیادی ضروریات آسانی سے پوری ہو رہی ہوں۔ کرپشن کا ایک اور چوتھا طریقہ آسان لفظوں میں یہ کہ شہریوں کو تعلیم و تربیت دینا، انہیں دینی تعلیمات سے روشناس کروانا، اور انہیں بتانا کہ بدعنوانی سے نقصان ہو کے یہ ہمارے لیے مہلک جو ہے، جان لیوا جو ہے ہمارے لیے یہ کام ہے، اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بگڑتے ہیں اور ہمیں اس کا نقصان ہی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ امید کرتی ہوں خلاصے کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ یعنی پہلے کرپشن کی مختلف اقسام اور مفہوم بتایا، کرپشن کیا ہوتی ہے، مفہوم بہت وسیع ہے، مختلف شعبہ جات، حکومت سے لے کے آپ آخری بندے تک کہہ لیں یا ہم شہریوں تک کہہ لیں کرپشن کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے جو 4 طریقے بتائے، سب سے پہلے جزا و سزا کا، دوسرا پھر تھا ڈیجیٹلائزیشن جو کا پروگرام ہے اس کے ذریعے، تیسرا شہریوں کو ان کی بنیادی سہولتیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے حکومت کا کردار، اور چوتھا اور آخری جو تھا اعلیٰ تعلیم یافتہ کرنا اور تعلیم و تربیت، دینی تعلیمات دینا، اور ان کو بتانا کہ یہ جو فعل ہے یہ ایک جان لیوا یا آپ کی دنیا و آخرت برباد کر دینے والا فعل ہے، اس چیز کی تعلیم دینا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ ان اہم نکات جو میں نے بتائے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خلاصہ سنا، دوبارہ سنیں، اس کو لکھیں اور اپنے استاد کو چیک کروائیں، اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ اس کے نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں جو کہ آپ کے مشقی سوالات ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔